بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہیں جن پر سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب سے وہ آیتیں بہتر ہیں اس امت کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی ایک بندہ مومن کو کہ جتنی کہ ان آیات میں بیان کی گئی فضیلتوں سے ہوتی ہے۔ وہ آیات کون سی ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، اسی وجہ سے احکام بھی ہلکے اور آسان دیے ہیں تاکہ انسان پر تخفیف ہو سکے۔ ایسے ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو صغیرہ اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایسے ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ مشرک کے سوا باقی جس کو چاہے بخش دے۔ ایسے ہی اس سورہ کی آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے درخواست کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے یہ بات بھی منقول ہے کہ جو بندہ ان آیات میں روزانہ تفکر کرے، تدبر کرے، یعنی ان کو سمجھ کر پڑھے تو یقیناً جلدی اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔